الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالت زكاة من مال أهلكته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں ہم زکوٰۃ کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، جو 5 اسلام کے ارکان ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کے بڑے فضائل آئے ہیں. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں بے انتہا برکت عطا فرماتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا کہ 7 افراد ہیں جو قیامت کے دن، جس دن کوئی سائے نہ ہوگا، 7 افراد اللہ کے سائے، عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتا ہوگا کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کی وعید بھی آئی ہے. اس کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے. اور اس کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ انہیں وہ مال کا طوق بنا کے اور ان کے گلے میں پہنایا جائے گا، جو ایک سانپ کی شکل میں ہوگا اور اسے ڈسے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. اس واسطے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ 100% حساب کر کے نکالیں. کچھ زائد ہو جائے پرواہ کی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ کا کچھ مال ہمارے مال میں باقی رہ گیا تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مال کسی مال میں مل جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے: ما خلت زکوٰۃ من مال اہلکت، کہ زکوٰۃ کا مال کسی دوسرے مال میں مل جاتا ہے تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اس واسطے کوشش اس بات کی جائے کہ زکوٰۃ کو حساب کر کے نکالا جائے، پوری طرح اس کا اہتمام ہو کہ تمام چیزوں کا حساب ہو. اور 4 چیزوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. 4 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے. ایک ہے سونا، اس میں ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ سونا ٹھوس شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، استعمال میں ہو یا جمع کیا ہوا ہو. اسی طرح دوسرا ہے چاندی، سلور، تو یہ بھی زیور کی شکل میں ہو یا ٹھوس شکل میں ہو، جیسا بھی ہو، اور اس کی مقدار بھی بیان کی جائے گی. اور تیسرا ہے نقد، کیش مال، رقم، کرنسی، جو مال بھی ہے وہ کتنا ہے، کیا ہے، اسے اس کا حساب کر کے جمع کر لیا جائے، چاہے بینک میں ہو، ہاتھ میں ہو، کیش اینڈ ہینڈ ہو، اور ہمارے غلے میں رکھا ہوا ہو، گھر میں رکھا ہوا ہو. چوتھی چیز ہے مال تجارت کا جو مال ہے، جو بھی ہو، چاہے پلاٹس ہوں، مکانات ہوں، گاڑیاں ہوں، مشنریز ہو، اور بھی جو بھی چیز ہو سکتی ہے تجارت کے، کرانہ کا سامان ہو یا بڑا مال ہو، اس کا جو کچھ سامان تجارت ہے، اس کے اوپر موجودہ مارکیٹ قیمت کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے. سونے کے اندر 7.5 تولے سونا
یا 52.5 تولے چاندی، یہ ہے ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے کہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض کے ملنے کی امید ہے، ایسا قرض جس کے حاصل ہونے کی، واپس آنے کی امید نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ملنے کے بعد زکوٰۃ ہے۔ لیکن جس کے واپس آنے کی ہم کو امید ہو کہ مل جائے گا اور اطمینان بھی ہو، تو انشاءاللہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی شکل میں انشاءاللہ وہ مال ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی واپسی کی شکلیں پیدا فرمائیں گے۔ تو زکوٰۃ ان 4 قسم کے مالوں پر ہے: سونے پر، چاندی پر، اور نقد کرنسی پر، اور سامان تجارت پر۔ ان چیزوں کا حساب کر کے ہمارے ایک دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے، بڑی دولت سے نوازا ہے۔ وہ حساب کتاب کرنے کے لیے 2 علماء کو لکھنؤ سے اسپیشل بلاتے ہیں، اپنے پاس ٹھہراتے ہیں، اور ان کے سامنے پورا اپنے سب مال کی تفصیل رکھ دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، اسی حساب سے ہم لوگ ادا کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں بے انتہا برکت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر برکت ہو اور ہمارے مال کی حفاظت کا انتظام ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سال، اور پھر سال میں ایک دفعہ، وہ بھی 2.5% گورنمنٹ کی جو ٹیکسز ہے اس کا اگر ہم مقابلہ کریں، اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، تو اس کے مقابلے میں اسلام میں تو بہت کم زکوٰۃ رکھی گئی ہے، صرف 2.5%، وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ تو سال میں ایک دفعہ 2.5% کے حساب سے ہم زکوٰۃ ایک پیسے کا حساب کر کے نکالیں، اور دینے میں بھی اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب، اور قریب کے جو رشتہ دار ہیں ہمارے، بھائیوں کو دے سکتے، بہنوں کو دے سکتے، بہنوئی کو دے سکتے۔ دو قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایک اپنی نسل کو اور ایک اپنی اصل کو، یعنی باپ، دادا، پردادا، اس سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو تو اپنے ذاتی مال سے ان کی خدمت کرنا پڑے۔ اور ایک اپنی نسل ہے، یعنی اپنا بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتے کا پوتا ہے، اس کا بیٹا، اس سے نیچے کی نسل، تو ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ باقی اس کے علاوہ زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں، مصارف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، فقیروں کے لیے ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مسکین ہے جن کے پاس ایک آدھ ٹائم کا کھانے کے لیے ہے لیکن آگے کچھ بھی نہیں ہے، والعاملین علیہ، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کا مال کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مقروض ہے بہت زیادہ اور ان کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، تو ان کو قرض سے ادائیگی، قرض سے چھٹکارا دلانے کے لیے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے پر پھر رقاب اور غلاموں کی آزادی میں مدد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ فی سبیل اللہ کے راستے میں جو مجاہدین ہیں ان کو تعاون کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال سے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافرین ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ چند اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی ہے کہ کن کو زکوٰۃ دی جائے اور کن کو نہ دی جائے۔ جو مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ میں نیت بھی ضروری ہے، ہر نیک عمل میں اور ہر فریضے کی ادائیگی میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ صاحب کسی کی طرف ہمارے پیسے ہیں، اب ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہو گیا تو وہ پیسے ان سے واپس لیں، اور ان سے واپس لے کے پھر ان کو زکوٰۃ کی نیت سے دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں وہ جتنے پیسے وہ ادا کرنا ہے وہ آپ ان کے ہاتھ میں اتنے پیسے دے دیں کہ بھئی کسی جگہ سے میرے پاس یہ پیسہ آیا ہے، تم جو میرا قرضہ دینا ہے یہ میں تم کو دے دیتا ہوں، اور تم مجھے میرا قرضہ مجھے واپس دے دو، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن آپ نیت کر لیں کہ صاحب میں نہیں دے رہے، ڈبا دے رہے، چلو میں زکوٰۃ میں نیت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے ہر عمل کے ادا کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ اس زمانے میں لوگ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جو رمضان میں ایک صدقہ فطر 2.25 کلو گیہوں
فطرہ ہے، اور اس کا ڈبل کھجور یا کشمش یا جو کی شکل میں ہوتا ہے. تو جو لوگ دولت مند ہیں وہ لوگوں تو چاہیے کہ وہ کشمش یا کھجور یا جو کے ذریعے سے ادا کریں اور غریب لوگوں تک عید سے پہلے پہنچا دیں. بہتر تو یہ ہے کہ جیسے رمضان شروع ہو جائے اسی طرح اسی وقت جو ہے صدقہ فطر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، تاکہ وہ ان کو رمضان گزارنے میں، روزہ رکھنے میں، عید کا سامان مہیا کرنے میں سہولت ہو. یا تو وہ گیہوں دے، یا پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو اس کی قیمت دینا افضل ہے، اور اس زمانے میں تو قیمت دینے میں زیادہ بہتر ہے کہ صاحب لوگ اپنے عید کا سامان لا سکے. تو یہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان میں 2.5% زکوٰۃ ہے. 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25، 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، لاکھ میں 1 لاکھ میں 2500 روپے. کوئی زیادہ نہیں. گورنمنٹ جو ٹیکس لگاتی ہے، جی ایس ٹی لگاتی ہے، بعد میں 15%، بعد میں 18%، بعد میں 25%، بعد میں اس سے زائد. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر جو زکوٰۃ فرض کی ہے تو بہت بہت زیادہ کم ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو برکت آئے گی ہمارے مال میں اور اس کے تحفظ کا اللہ انتظام فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ ربا، سودی معاملات کو مٹا دیتے ہیں. سود کا معاملہ جہاں ہوتا ہے وہاں ترقی نہیں ہوتی، وہاں زوال ہی زوال ہوتا ہے، وہاں کوئی خوشحالی نہیں آتی، وہاں کوئی برکت نہیں ہوتی، وہاں کوئی خیر نہیں ہوتا. سود کے معاملات، ہم مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ کبھی بھی سود کے معاملے میں داخل نہ ہو. سود تو ایسا ہے جیسا کہ چوہے کا پنجرہ، جو اس میں داخل ہوا پھر اس کو نکل نہیں سکتا. اس میں سے داخل ہونا بہت آسان بھی ہے. جیسے ایک جگہ چوہے کا پنجرہ رکھا ہوا تھا تو ایک نوجوان چوہا آ کے دیکھا کہ بڑا خوبصورت پنجرہ ہے اور بڑا اچھا اس کا انوائرمنٹ ہے، اس کا فرنٹ ایلیویشن بھی بہت اچھا ہے، مین گیٹ بھی بہت بہتر ہے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہے، کھانے پینے کا نظم بھی ہے. اور 4 چکر لگایا، اس کو کوئی خطرہ نظر نہیں آیا. پھر ایک بوڑھے چوہے سے مشورہ کیا کہ بھائی یہ ایسی صورتحال ہے، کیا میں کھانے جا سکتا ہوں اندر؟ بوڑھا چوہا آیا اور آ کے چکر مارا، اور چکر مار کے بولا، بیٹا تم کو نہیں معلوم یہ تم کو پکڑنے کا جال ہے، اور اس میں تم ایک مرتبہ گھس جاؤ گے تو پھر نکل نہیں سکو گے. وہ بولے وہ صاحب کیسے نہیں نکل سکے گے، کیا ہے؟ تو بولے صاحب یہ دروازہ جاتے وقت تو کھلنے میں سہولت ہے، آسان ہے، لیکن نکلتے وقت اس میں سے نہیں نکل سکو گے اور یہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر صبح میں بچے آئیں گے اور اس پر گرم پانی ڈالیں گے اور شیخوں سے تم کو ماریں گے. وہ نوجوان چوہا 4-5 چکر اور لگایا اور یہ بولا کہ صاحب یہ بڑے میاں کا دماغ خراب ہو گیا اور مجھے اس سے روک رہے ہیں. جب داخل ہوا، جیسے ہی اندر داخل ہوا تو باہر نکلنے کا راستہ اس کے لیے بند تھا، اور وہ سر مار مار کے اپنا سر پھوڑ لیا. پھر صبح بچے آئے، انہوں نے گرم گرم پانی ڈالا اور شیخوں سے اس کو مار دیا. بس سیم 100% یہی صورتحال سودی معاملات میں اپنے آپ کو ملوث کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سودی معاملات کو مٹاتے ہیں. ویربی الصدقات، اور جس مال میں صدقہ دیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اللہ اس کو بڑھوتری عطا فرماتا ہے. تو اپنے مال میں سے ہمیشہ اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے دکان کی طرف سے، اپنے کاروبار کی طرف سے، اور جو کچھ اپنی استعمال کی چیزیں ہیں اس کی طرف سے صدقہ ادا کرتے رہیں تو کبھی خرابی اس میں نہیں آئے گی اور کوئی برائی نہیں آئے گی، اور اس میں ترقیات اللہ عطا فرمائیں گے. اور اگر سودی معاملات میں گھس گیا تو پھر اس سود کو ادا نہیں کر سکے گا. ایک ہمارے دوست میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ صاحب میں 40,000 روپے بینک سے قرضہ لیا تھا اور 45,000 روپے سے زیادہ ادا کر دیا، لیکن وہ 40,000 روپے الحالی جیسے کہ ویسے باقی ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ میں زندگی بھر ادا کرتا رہوں گا. تب بھی میں نے کہا کہ بھائی کوئی چیز فروخت کر دو، بیچ دو، اور بیچ کے اکٹھے وہ 40,000 روپے ادا کر کے اس نحوست سے باہر نکلیں. سود کی نحوست میں کبھی نہ جائیں. مسلمان اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی لے جا کے رہن سینٹروں میں اور سونا رکھنے کے جگہوں پہ خریدتے تو بڑی مشکل سے ہیں. بہت پاپڑ بیل کے سونا چاندی خریدنا پڑتا ہے، لیکن پھر ذرا سی ضرورت سامنے آ گئی تو پھر اس کو وہ سونے کو لے آ کے رہن رکھ دیتے ہیں یا سودی قرضہ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سونا چھوڑا نہیں سکتے.
تو وہ سودی قرضے سے باہر آ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سودی قرضوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمارا کمایا ہوا نہیں ہے۔ ہر کوئی شخص اپنے کمال سے نہیں کما سکتا ہے۔ ہر کسی کو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ جو پیسہ کمایا ہے وہ میرے ہاتھ کی صفائی کا نتیجہ ہے اور میرا ذاتی کمال ہے، یہ نہیں ہے۔ جیسا قارون نے کہا تھا، قارون سے جب کہا گیا کہ بھائی تیرے کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ خرچہ کر، اللہ کے نیک بندوں پہ خرچ کیا کر، اللہ کے بندوں کو سہولت پہنچایا کر۔ تو اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی مہارت سے مال حاصل کیا، اور اتنا مال تھا اس کا کہ ایک بڑی جماعت اس کی چابیاں اٹھا کے تھک جایا کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عذاب عطا فرمایا کہ وہ اپنے مال سمیت زمین میں دھس رہا ہے۔ تو مال اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتے ہیں، جس کے پاس بھی ہے وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی لوگوں پر اس کو خرچ کرے۔ اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں آج کل ایک اور چیز ایجاد کر دی انہوں نے، سب ہمارے پاس زکوٰۃ کی ساڑیاں ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ کا کپڑا ہے، دکانوں میں لکھا وہ اتنا تھرڈ کلاس ہوتا ہے، اتنا خراب ہوتا ہے کہ غریب کو پہننے کے بعد اس سے خوشی ہونے کے بجائے غم و پریشانی ہوتی کہ سب کیسے دن آ گئے کہ اتنا خراب کپڑا اور اتنا معمولی کپڑا مجھے پہننے کے لیے مل رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ جو کچھ تم خرچہ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، اور میں خبیث مال کا ارادہ مت کرنا، اچھا، سب سے پاک، سب سے طیب، سب سے عمدہ، سب سے خوبصورت، سب سے بہتر مال اللہ کے راستے میں دینا۔ مگر ہم لوگوں کا کہ ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ صاحب جو چیز خراب ہو گئی یا جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہو گئی وہ ہم اللہ کے راستے میں دیں۔ جیسے مولانا عاقل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا انہوں نے کام کیا ہے اور بڑی اچھی باتیں وہ بیان کرتے تھے۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ کئی کمرے ایک لائن سے ہیں، ایک کمرے میں گھسے تو اس میں بریانی تھی، قسم قسم کی بریانی۔ پوچھے یہ کس کا کمرہ ہے؟ تو بولے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک کمرے میں گھسے تو اس میں قسم قسم کے کھانے تھے، بولے یہ فلاں بزرگ کا یہ کمرہ ہے۔ اور ایک کمرے میں گھسے تو اس میں کنڈوں میں کھیر اور پوریاں رکھے ہوئے تھے، بولے یہ فلاں بزرگ کے۔ آخری کمرے میں گئے تو وہاں ایک پھٹا پیجامہ اور سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا تھا، وہ یہ کس کا ہے؟ تو بولے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ کے نام پہ ہم لوگ خراب چیزیں نہ دیا کریں۔ اللہ میں نے فرمایا کہ خراب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اللہ کے راستے میں سب سے اچھی چیز دو۔ پوری دنیا کے فقیروں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، پوری دنیا کے غریبوں کے آپ ذمہ دار نہیں۔ جتنی زکوٰۃ نکل رہی، جتنا پیسہ آپ خرچ کر سکتے اس میں، جیسے اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی بیوی کو، گھر کے عورتوں کے لیے جو کپڑے لاتے وہی کپڑے غریب اپنے خاندان کے یتیم بچوں کو، اپنے خاندان کے غریب بچوں عورتوں کو وہی کپڑے لائیں تاکہ پہن کے انہیں خوشی ہو، اور وہ آپ کو دل سے دعا دے کہ اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ہم رمضان کے مہینے میں ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو دو تین چیزوں کا خیال کیا کریں۔ ایک تو کسی عالم سے یا جاننے والے سے اپنا پورا پیسہ حساب کا ان کو بتا دیں کہ صاحب یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ بینک میں ہے، یہ کیش ہے، یا میں نے اتنے پلاٹ خریدے ہیں بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، یہ مکان خریدا ہے اسے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے، یہ گاڑی ہے، میرے پاس 5 گاڑیاں ہیں، ان میں سے ایک گاڑی تو میرے استعمال میں ہے، لیکن یہ 4 گاڑیاں میں نے قیمت آ جائے تو بیچنے کے لیے کی نیت سے خریدا، تو وہ چاروں گاڑیوں پر جو کچھ زکوٰۃ ہوگی وہ بتا دیں گے آپ کو کہ کتنا۔ ایک انجینئر صاحب میرے پاس آتے ہیں ہر سال زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے، آپ یقین جانیے پہلے سال وہ آئے تھے زکوٰۃ معلوم کرنے کے لیے تو ان کے کل سرمایہ 18 لاکھ روپے تھا، میں نے بتا دیا کہ اتنی زکوٰۃ ہے، انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اگلے سال آئے تو اس کا 4 گنا زیادہ ہو گیا، 4 گنا زیادہ ان کی دولت ہوگی۔ اس کے بعد والے سال آئے تو 1 کروڑ سے زائد ہوگی۔ میں نے کہا صاحب دیکھیے آپ یہ حساب کر کے نکال رہے ہیں، اس لیے اس مال میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے، تو حساب کر کے نکالو اور پورے اخلاص کے ساتھ نکالو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ بول کے دے، عیدی کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ، رمضان کے تحفے کے طور پہ، اس طرح سے آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں اور جا کے ان کو دیں۔
اور اس طرح دیں کہ کچھ معلوم نہ ہو کہ آپ کیسے کس طرح کیا دے رہے ہیں، تحفے میں رکھ کے اچھی طرح چھپا کے تحفے کے طور پہ ان کی خدمت میں پیش کریں تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور جو زکوٰۃ اچھی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، اللہ اسے اپنے دست مبارک میں قبول فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو برکت آئے گی آپ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ زکوٰۃ، یہ جو مال ہم کو اللہ نے دیا ہے، یہ ہماری آزمائش کے لیے دیا ہے کہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی ضروریات پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے بہنوں، ہماری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جو سونا اور چاندی اور جو زیورات ان کے استعمال کے ہیں اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو مال سونا آپ کا ہے آپ کے اوپر ضروری ہے، جو مال سونا چاندی آپ کے شوہر کا ہے تو بتا دیں کہ صاحب اتنا سونا چاندی آپ کا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، اور اتنا سونا چاندی میرا ہے، مجھے ادا کرنا ہے، اس کے پیسے مجھے آپ عنایت فرمائیں۔ اور شوہروں کا کام بھی ہے کہ اپنے بیویوں کے جو کچھ زیورات ہیں اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں اور اس کو خاموشی کے ساتھ مستحقین اور نیک لوگوں کے پاس پہنچائیں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یاکل طعامک الا المتقین، کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تو نیک ایسے لوگوں کے پاس مت پہنچائیں کہ صاحب جو ہمارے پاس سے پیسے لے جائیں اور شام میں خوب شراب پیے اور مستی کرے اور غلط کام کرے اور ان پیسوں کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرے، بلکہ ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، نیک کام میں حصہ لینے والے ہیں، ویسے لوگوں تک ان کو پہنچائیں۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم کو اطمینان نہیں ہے تب بھی، اور خاص طور سے وہ لوگ جو ہم پہ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، ان تک بھی ہمارا یہ مال پہنچنا چاہیے۔ یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے، اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ایسے لوگ جن کو ہم جن کے بارے میں ہم کو تجربہ، تلخ تجربہ ہے، وہ ہمیشہ ہمارے سلسلے میں ہماری غلط تصویر پیش کرتے رہتے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ جب ہم انہیں تقسیم کریں، بانٹیں تو ان کو بھول نہ جائیں۔ جیسا ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے، مگر جب تم ہنسی بانٹو تو اس کو بھول مت جانا۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کر رہا ہے تب بھی ہمارا کام یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر، اس طرح کے امداد کے موقع پر ہم ان کو یاد رکھیں، اور تو انشاءاللہ ان کی مخالفت بھی کم ہوگی اور ان کی طرف سے ہم کو راحت بھی ہوگی اور ہمارا ٹینشن کم ہو جائے گا کہ بھئی ایک آدمی پکار رہا ہے، ہمیں بدنام کر رہا ہے اور ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارا تو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سرکار نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک وتعطی من حرمک، جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کر دے تم انہیں نواز دو، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا سب کے ساتھ۔ تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ہم اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے قریبی غریب رشتہ داروں کو شریک کریں، چاہے وہ ہمارے مخالف ہوں، ہم پہ تنقید کرتے ہوں، ہمارا ہمیشہ برا چاہتے ہوں، ہمارے ساتھ حسد کا معاملہ کرتے ہوں۔ یہی سے صلہ رحمی ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں خوشحالی ملتی ہے اور آخرت میں اللہ کی رضا ملے گی۔ جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بڑی محبت اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اموال میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں سود جیسی لعنت والی چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مالوں کی حفاظت بھی ہو، اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے حلال طریقے پر مال کمانے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور سب سے اچھا ذریعہ مال کمانے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت میں رکھا ہے۔ علیکم بالتجارہ، آپ نے فرمایا علیکم بالتجارہ فإن 9 اعشار من الرزق فی التجارہ، کہ تمہارے اوپر تجارت لازم ہے، اس واسطے کہ تجارت 10 میں سے 9 حصے
تجارت میں اللہ میاں نے رزق رکھے ہیں تو تجارت کو اپنائیں، اور مگر 2 چیز شرطوں کے ساتھ، ایک نہایت ایمانداری کے ساتھ اور دوسرے اعلیٰ درجے کی محنت ہو۔ تو ایسے تاجروں کے بارے میں تو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ وہ کل جنت میں ہوں گے۔ تو تجارت اختیار کریں۔ اسی لیے تو زکوٰۃ فرض کی گئی، زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے سونے چاندی پہ، زکوٰۃ ادا کرتے کرتے آخر میں ختم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ مال کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو تجارت میں لگائیں اور اس کو جمع کر کے نہ رکھیں، اس کو تجارت میں لگائیں، اس میں ترقی ہو، اس میں برکت ہو، آگے بڑھیں، اور پھر ہم جو ہے اس کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کی، غریبوں کی، مستحقین کی مدد کریں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں آپ کو معلوم ہے بی بی سی کے سروے کے مطابق 35 لاکھ لوگ روزانہ رات میں بھوکے سوتے ہیں ہندوستان کے۔ اس ترقی یافتہ دور میں اس ملک کے اندر 35 لاکھ لوگ بھوکے سوتے ہیں، سڑکوں پر، پلیٹ فارموں پر، اور کہاں کہاں آپ کو ملیں گے جنہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہو۔ اس لیے ہم ارادہ اس کا کریں کہ ایسے بھوکے مستحق تک ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر کے، جدوجہد کر کے ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ جبھی ہوگا جب ہم اعلیٰ درجے کی تجارت کریں گے، محنت سے کام کریں گے، ایمانداری کے ساتھ معاملات کریں گے، اور پھر غریبوں کی مدد کرنے کا دل میں عزم و حوصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے سے پوری طرح مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔